بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی دوحہ پر بمباری حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے 9 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حملوں میں 35 افراد شہید، جن میں 7 امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ حملے رہائشی عمارتوں کے قریب ہوئے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قطر نے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کا سخت رد عمل۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کے حملے کو بزدلانہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ دوحہ میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اعلیٰ سطح پر تحقیقات کر رہا ہے۔ عالمی برادری سے اس حملے کے اثرات پر رد عمل کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج اور شین بیت کا دعویٰ، حماس کی قیادت تباہ۔ اسرائیلی فوج اور شین بیت نے دوحہ میں حماس کی قیادت پر حملے کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کے حملوں کے ذمہ دار رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں درست ہتھیار استعمال کیے گئے۔ حملے سے دوحہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ حماس کو مکمل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ کا خطرہ، عالمی تشویش۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے نے مشرق وسطیٰ میں نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے رد عمل پر نظریں۔ 2025 میں ایران، اسرائیل، روس، یوکرین اور دیگر تنازعات نے عالمی منظر کو کشیدہ کیا ہوا ہے۔ دوحہ حملے نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو شدید دھچکا لگایا ہے۔ عالمی برادری امن کی بحالی کے لیے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم پر حملہ، سیز فائر منصوبہ خطرے میں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کی مذاکراتی ٹیم کو دوحہ میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ٹیم ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر منصوبے پر بات چیت کے لیے موجود تھی۔ حملے میں خلیل الحیہ سمیت اہم رہنما شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس حملے سے غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں دم توڑ گئیں، جبکہ قطر نے اسے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ ایران نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی، جو دوحہ میں حماس کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اسے ایرانی میڈیا کے مطابق بین الاقوامی قوانین کی خطرناک خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ انتہائی خطرناک اور مجرمانہ عمل بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے، جو قطر کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے دوحہ حملے کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی عہدیدار سموٹریچ نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے والے حملے کی تعریف کی اور اسے درست فیصلہ قرار دے دیا۔ سموٹریچ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، دہشت گردوں کو دنیا کے کسی بھی حصے میں اسرائیل کے طویل ہاتھوں سے کوئی استثناء نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ نیپال میں انقلاب کی لہر، وزیر اعظم ملک سے فرار۔ نیپال میں عوامی احتجاج نے تباہی مچا دی۔ وزیر اعظم کا پرائیویٹ جیٹ ایئرپورٹ پر تیار تھا اور وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں عوام کے غصے کو مزید بھڑکا گئی، جبکہ بڑی تعداد میں وزراء نے استعفے دینا شروع کر دیے۔ عوامی ریلا سڑکوں پر نکل آیا اور پارلیمنٹ سمیت سیاسی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نیپال اس وقت مکمل سیاسی بحران میں داخل ہو چکا ہے۔ بدعنوانی کے خلاف نیپال کی عوام کا غصہ عروج پر۔ نیپال میں کرپشن ہر ادارے میں سریت کر گئی تھی۔ عوام کا صبر جواب دے گیا۔ پولیس، فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین نے حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ اب عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ انف از انف، کرپٹ نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نیپال میں انقلاب یا رجیم چینج آپریشن۔ ماہرین کے مطابق نیپال کے
حالات صرف عوامی انقلاب نہیں بلکہ ایک منظم رجیم چینج کی جھلک بھی دکھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد عوام کو سڑکوں پر لانا شاید ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ کچھ وزراء اور مشیروں نے دانستہ طور پر وزیر اعظم سے غلط فیصلے کروائے۔ بنگلہ دیش کی طرح یہ انقلاب بھی ہائی جیک ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عوامی قربانیوں کے بعد حقیقی تبدیلی آتی ہے یا پھر صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں۔ نیپال کے بحران کے اثرات خطے تک پھیلنے کا خدشہ۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نیپال کے بعد یہ آگ دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بھارت میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ مودی سرکار کے لیے عوامی حمایت برقرار رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خطے میں پہلے ہی بنگلہ دیش میں بڑے احتجاج ہو چکے ہیں۔ اب خدشہ ہے کہ جنوبی ایشیا مزید سیاسی بھونچال کا شکار ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں انقلابات کا نیا دور، طاقتور ممالک پریشان۔ نیپال، بنگلہ دیش اور ونزویلا میں عوامی بغاوتوں نے عالمی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے رجیم چینج منصوبے کو ناکام بنایا۔ یورپ میں بھی فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کھڑی ہو چکی ہے۔ چین اور روس کے اتحادی ممالک کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا ایک نئے سیاسی طوفان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ شی جن پنگ کا امریکی ڈالر کے خلاف اعلان جنگ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے برکس اجلاس میں امریکی ڈالر کی اجارہ ختم کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ انہوں نے برکس ممالک سے کہا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی کرنسی اور اقتصادی نظام بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی تجارت میں امریکی دباؤ کو مسترد کیا جائے۔ برکس ممالک کی بڑی آبادی اور مضبوط مارکیٹس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ اقدام عالمی معیشت میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ برکس ممالک کا اپنے اقتصادی قوانین بنانے کا فیصلہ۔ شی جن پنگ نے برکس ممالک سے کہا ہے کہ وہ اپنے اقتصادی اور تجارتی قوانین خود بنائیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ برکس ممالک ایک خاندان کی طرح کام کریں اور امریکی پالیسیوں کی پیروی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی تجارت کو منصفانہ بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ برکس ممالک اپنی مارکیٹس کھولیں گے اور باہمی تجارت کو فروغ دیں گے۔ اس سے عالمی سطح پر نئے اقتصادی ڈھانچے کی بنیاد پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں پر برکس کا سخت رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ممالک پر اضافی ٹیرف کی دھمکیوں کی مذمت کی گئی۔ برکس رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ اقدامات عالمی تجارت کے ضابطوں کے خلاف ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ برکس ایک مثبت عالمی طاقت ہے اور ٹیرف جنگیں کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ برکس ممالک نے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ برکس کی نئی کرنسی اور ڈی ڈالرائزیشن کی کوشش۔ برکس ممالک نے امریکی ڈالر سے نجات کے لیے مقامی کرنسیوں میں تجارت بڑھانے پر زور دے دیا۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ برکس ممالک کو اپنی متوازی اقتصادی نظام بنانا چاہیے۔ اس کے لیے نئے بینک اور پیمنٹ سسٹم قائم کیے جائیں گے۔ یہ اقدام امریکی ڈالر کی عالمی بالادستی کو چیلنج کرے گا۔ برکس ممالک کی یہ حکمت عملی عالمی معیشت میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ یوکرینی صدر نے بھارت پر امریکی ٹیرف کی حمایت کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا ہے کہ بھارت کی روسی تیل خریداری پر امریکی 25% جرمانہ ٹیرف درست فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر اضافی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی روسی تیل و دفاعی ساز و سامان کی خریداری یوکرین جنگ کو ایندھن دے رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو بیرون ممالک میں غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے خلاف حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کے تحت ان سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکی حکومتوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا سکیں گے اور ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکے گا۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں بھی زمینی فوج اتار دی۔ فلسطینیوں کو غزہ سٹی بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ
غزہ میں 50 اونچی عمارتیں گرانا محض نقطہ آغاز ہے، اصل آپریشن اب شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ سٹی کی بلند عمارتوں پر حملے کیے ہیں جو آئندہ زمینی کارروائیوں کی تیاری کے لیے کیے گئے ہیں۔ جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جائے، اسرائیلی سپریم کورٹ کا حکم۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سپریم کورٹ نے اتوار کے روز حکم جاری کیا کہ فلسطینی قیدیوں کو بنیادی خوراک سے محروم رکھا جا رہا ہے اور حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قیدیوں کو دی جانے والی خوراک کی مقدار بڑھائیں اور معیار بہتر کریں۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدہ طے پا گیا۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان آج 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ کا فلسطینی وفد کو ویزے دینے سے انکار، جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت معطل۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے آغاز سے قبل امریکہ نے فلسطینی صدر اور ان کے وفد کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث فلسطینی قیادت کی شرکت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فیصلے کے بعد نیو یارک کے بجائے اجلاس کو جنیوا میں منعقد کرنے کے مطالبات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تاہم جنرل اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس نیو یارک میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ فرانسیسی وزیراعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام۔ فرانسیسی پارلیمنٹ میں ہونے والے رائے شماری کے دوران 364 ارکان نے ان کے خلاف جبکہ صرف 194 نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس نتیجے کے بعد فرانسیسی وزیراعظم کی وزارت عظمیٰ کی مدت محض 9 ماہ میں ہی اختتام کو پہنچ گئی۔ وزیراعظم نے 9 مہینے قبل وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا اور ایمانوئل میکرون کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی حکومت کو ابتدا ہی سے معاشی پالیسیوں، مہنگائی اور امیگریشن قوانین پر سخت تنقید کا سامنا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔